السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلیًا اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ہم سیکھیں گے سورۃ الکوثر کا ترجمہ انشاءاللہ العزیز۔ تو آئیے میرے ساتھ سورۃ الکوثر کو دہرائیے، آیات بھی دہرانا ہے اور ترجمہ بھی دہرانا ہے۔ میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھوں گا اور آپ اس کو دہراتے رہیے۔ انشاءاللہ چند منٹوں کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو یاد ہونے لگے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر۔ ترجمہ کیجئے۔ اے نبی، ہم نے تم کو خیر کثیر عطا کر دی ہے۔ اے نبی، ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کر دیا ہے۔ یہ جو لفظ الکوثر ہے، کوثر، اس کا معنی آتا ہے خیر کثیر، بہت زیادہ بھلائی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنی بھلائیاں عطا کی گئی ہے، اس روئے زمین پر کسی کو اتنی بھلائیاں عطا نہیں کی گئی۔ دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ بھلائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حصے میں آئی ہے۔ تو اسی کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے اور اعلان کر کے لوگوں کو بھی بتا رہا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ اسی طرح کوثر کا معنی حوض کوثر کے بھی مفسرین نے لیے ہیں۔ جنت میں ایک حوض ہے، حوض کوثر، جس سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امت کے نیک لوگوں کو پانی پلائیں گے، سیراب کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اے نبی، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے۔ اگلی آیت دیکھیے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ لہذا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ لہذا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بلا شبہ آپ کا دشمن بے نام و نشان ہونے والا ہے، یا اس طرح ترجمہ کریں، بلا شبہ آپ کی دشمن کی ہی جڑ کٹی ہوئی ہے۔ اصل میں یہاں ایک بات سمجھنے کی، اس آیت کا جو پس منظر ہے اس کو سمجھیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نرینہ اولاد انتقال کر جاتی تھی، وفات پا جاتی تھی، تو کافر اور مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دینا شروع کیا۔ اس میں کچھ لوگ بڑے پیش نظر آ رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کفار و مشرکین کو وارننگ دی کہ اے نبی، آپ ہی کا دشمن جو ہے وہ بے نام و نشان ہو جائے گا اور اسی کی جڑ کٹی ہوئی ہوگی۔ اصل میں ابتر کہتے ہیں، جس کی جڑ کٹی ہوئی ہوتی ہے اس کو ابتر کہتے ہیں۔ عرب میں یہ بات عام تھی، جس کی نسل نہیں چلتی تھی اس کو ابتر کہا جاتا تھا۔ تو لوگ طعنہ دیتے تھے کہ آپ کی نسل نہیں چلنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ آپ کے دشمن کی نسل ختم ہو جائے گی، اور ہوا یہی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کی نسل ختم ہو گئی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے والے روز بروز بڑھ رہے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دینی و ایمانی نسل بڑھ رہی ہے آگے، اور ایمان کی باتوں کو اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پھیلانے والے پیدا ہو رہے ہیں، اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنوں کو خاموش کیا ہے اور بتا دیا ہے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ کفار و مشرکین جو طعنہ دیتے تھے ان کا نام و نشان تک ختم ہو چکا ہے، اور الحمدللہ پیارے آقا کے نام کا بول بالا کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور ان کی نسلیں دن بدن ترقی کر رہی ہے روحانی طور پر۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو نسل چلی ہے اس میں بھی اضافہ ہوا الحمدللہ، اور روحانی طور پر جو دین کو ماننے والے ہیں، پیارے آقا کے پیغام کو پھیلا رہے ہیں اور پھیلاتے رہیں گے۔ آج بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کروڑوں عاشقین اس دھرتی پر سانس لے رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تو آپ ترجمہ یاد کر لیے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں یاد کیے تو دوبارہ اس کو سنیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے
لائک کر دیجئے اور دوسروں تک شیئر کر دیجئے ثواب کی نیت سے. اگر وہ سیکھیں گے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا. جزاک اللہ خیرا.